اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ آیان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جس میں دو المناک واقعات پیش آئے۔ 16 دسمبر 1971 سقوط ڈھاکہ کا واقعہ، جس روز پاکستان کے مشرقی بازو کی علیحدگی ہوئی، اور پھر ٹھیک 43 برس بعد 16 دسمبر 2014 کو سینکڑوں معصوم زندگی لقمہ اجل بن گئی اور سینکڑوں گھروں میں صفحہ ماتم بچھ گیا جب آرمی پبلک سکول پشاور میں دہشت گردوں نے اس درندگی کا مظاہرہ کیا جس پر انسانیت تا حیات شرمندہ رہے گی۔ دوستوں، 16 دسمبر 2014 کی صبح 10 بجے تحریک طالبان کے 7 دہشت گرد FC کے لباس میں ملبوس آرمی پبلک سکول پشاور کے پچھلے راستے سے سکول میں داخل ہوئے اور مرکزی ہال میں جا کر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ وہاں موجود بچوں کو اپنی اندھی گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا، سکول کے کمروں کا رخ کیا اور کرتے کرتے پورے سکول کو یرغمال بنا لیا اور پھر یوں درسگاہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی۔ اسی جنگ میں 9 اساتذہ، 132 طلبہ اور 3 فوجی جوان، کل ملا کر 144 افراد شہید ہوئے۔ طالبان نے طلبہ کے سامنے ان کے استاذہ کو گولیاں ماری اور ادارے کے سربراہ کو آگ لگا دی۔ اس قیامت خیز منظر کے باوجود دیگر استاذہ اپنے طلبہ کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے اور بالآخر اس حالت جنگ میں ہمارے فوجی جوانوں نے اپنی ذہین حکمت عملی سے 950 بچوں اور استاذہ کو باحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی جنگ میں 7 دہشت گردوں میں سے 6 مارے گئے جبکہ ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ وہ سیاہ دن تھا جب ہر آنکھ اشک بار تھی۔ صرف متاثرین کے ہی گھر والوں میں صفحہ ماتم نہیں بچھا ہوا تھا بلکہ پوری قوم سوگوار تھی۔ ہر ماں اپنے لخت جگر کو لے کر اس وقت غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بہت سی ماؤں نے اپنے بچوں کو درسگاہ بھیجنا چھوڑ دیا اور اسی آسنا میں سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھویا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے اپنے دیگر بچوں کو اسکول واپس بھیج کر ہمت و جرت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کر دی۔ سلام ان طلبہ کو بھی جو عینی شاہدین تھے ان سب دل دہلا دینے والے منظر کے، جہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں، استاذہ اور بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے جاتے دیکھا اور کچھ عرصے بعد اسی جگہ، اسی اسکول میں ایک نئی زندگی کی امنگ، نیا جوش اور ولولے کے ساتھ پھر سے قدم رکھا۔ اپنے دشمنوں کو اپنی قلم کے ہتھیار سے مارنے کے جذبے کے ساتھ اس عزم کا ارادہ کیا کہ اپنوں کا خون کبھی رائگاں نہیں جانے دیں گے اور ان کے خوابوں کو خود پورا کر کے دکھائیں گے۔ یہ تو تھا ان غازیوں کا عزم، لیکن ریاست نے اپنے عزم اور ارادے کا کیا پاس رکھا؟ ان شہداء کو انصاف دلانے میں اپنا کیا کردار ادا کیا؟ اس واقعے میں ملوث کتنے افراد کو سزائے موت دی؟ کتنے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا؟ کون سا نیا قانون پاس کیا؟ قوم کے تحفظ کے لیے کیا نئے اقدامات کیے؟ کیا ایسے درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی نئی حکمت عملی بنائی گئی؟ کیا درسگاہوں کو محفوظ بنایا گیا؟ کتنا اور کس حد تک؟ یا پھر یوں سمجھ لیں یہ تاریخ ہی دہرائی گئی۔ شاید 43 برس پہلے اس بات کی بینک پڑ گئی تھی کہ ہم ایک ناکام ریاست بننے جا رہے ہیں اور اسی لیے پاکستان 2 محاذوں پر بٹ کر رہ گیا۔ داخلی کمزوریوں اور عالمی برادری کی بے حسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تب بھی ہمارے اندرونی معاملات اور داخلی کمزوریوں سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک قوم ہو کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثناء اول، طاؤش و رباب آخر۔ اقبال کے اس شعر میں شمشیر و ثناء اور طاؤش و رباب میں کوئی فاصلہ نہیں، مگر عمل کی دنیا میں قوموں کو شمشیر و ثناء سے طاؤش و رباب تک آتے آتے صدیاں لگ جاتی ہے۔ ہمیں 14 اگست 1947 سے 16 دسمبر 1971 تک آتے آتے 24 سال لگ گئے۔ ملک ٹوٹنے کے لیے یہ مدت بہت کم ہے لیکن دل ٹوٹنے کے لیے یہ مدت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان پہلے دلوں میں بنا تھا پھر جغرافیائی میں ڈلا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے پاکستان دلوں میں توڑا گیا پھر پاکستان عمل کی دنیا میں 2 لخت ہوا۔ سوال یہ ہے کہ 24 سال میں پاکستان کے حکمران طبقے نے ایسا کیا کیا کہ جدید دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست 2 ٹکڑے ہو گئی؟ اور کیا ہم نے آج تک اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے؟ کیا ہم اپنی ان کوتاہیوں کو مانتے بھی ہیں؟ کیا موجودہ ریاست ان غلطیوں سے سبق سیکھ رہی ہے یا پھر ہم ہر سال تاریخ کے یہ سیاہ دن ریاستی سطح پر دنیا کو دکھانے کے لیے یوم سیاہ کے طور پر منا کر اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں؟ ہم آج بھی ایک قوم ہو کر مختلف جماعتوں اور نظریوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہی حالات رہے تو شاید ہم آزاد ملک میں
پھر سے کسی جبری قوت کی قید میں آ جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محسن قوم ہم اپنی تاریخ سے کچھ سیکھیں، نہ کہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو دہراتے رہیں۔ یہ ریاست کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، قوم مل کر ایک ملک بناتی ہے۔ اپنے ملک کو بیرونی قوتوں سے بچائیں اور ایک قوم بن کر اپنا دفاع کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہمارے پیارے پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔